کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ سب کے سامنے یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کا یہ شعبہ ہے، تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ایک کارکن اسپیشل چائلڈ جو کہ میرے خیال میں اس نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے جو کیا گیا، پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بتائیں کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ لیں، اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلند نہیں کرے گی اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی، تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ ہم تباہی کا راستہ ہے یہ ہمارا۔ یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے، میں نے ہوتا ہوگا دہشت گردوں سے، شاید ملک کے غداروں سے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکن ہے، پھر وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے لڑائی تک نہیں کی، اس سے یہ تشدد کیا جائے۔ اور تشدد کیا کیا؟ سر بھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتا ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے، وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس، یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا۔ میں ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، جو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن وہی قرآن میں لکھا ہوا جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور بھی یہ نہ کریں۔ اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے، ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا، اس کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے، جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکنوں پہ۔ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا، تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر۔ تو یہ جب سے وہ آیا، پہلے ہم نے شہباز گل کا، پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شہباز گل سے یہ ہوا، وہ شہباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، جو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے، چھوڑ کے ملک کے لیے ایک خواب دیکھ کے آتا ہے، اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے جو اس کے اوپر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔ کون سا وہ دہشت گرد تھا؟ پھر اعظم سواتی سے جو کیا انہوں نے، یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی، ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا۔ ایک سینیٹر، 75 سال کا آدمی، اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ NRO 2 کا،
کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب NRO2 کا، لیکن وہ کوئی سپر کنگ، کوئی فرعون کہ کسی کی جرت پڑ گئی، رات کو اس کو مارا، پوتیوں کے سامنے اس کو 3 بجے آ کے گھر میں تشدد کیا، پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں، اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہوا اس قوم کو۔ اس کے بعد ارشد شریف سے وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا، کیا ارشد شریف کا قصور تھا۔ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ رائے حق کا آدمی تھا، کوئی اس کا ضمیر کی قیمت نہیں تھی، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا، ڈرا نہیں سکتا تھا۔ اس جیسے جرنلسٹ سے، صحافی سے انہوں نے کیا، اور پھر سوشل میڈیا کے بچوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا مجھے آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ٹویٹ کرنے پہ اس کو اٹھا کے لے گئے، 2 دن اس کو رکھ کے یہی ننگا کر کے مارا، وہ کہتے ابھی تک وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کتنے سوشل میڈیا کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے ٹویٹس کے اوپر اٹھا کے لے گئے ان کو۔ دہشت کہ کیسے کسی طرح ہم ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بنا دیں، خوف اتنا پھیلا دیں کہ ان کو غلام بنا دیں، اور پھر صحافیوں کے اوپر ان کو ذلیل کرنا، ان کو یعنی عمران ریاض کو پکڑ کے اس کو جیل میں 4 چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا، گندے سے کمرے میں، اس کو سمیع ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے ذلیل کرنے کو، ایاز امیر دانشور اس سے جو کیا ہے، جمیل فاروقی کو اٹھا کے وہ بتا رہا ہے ننگا کر کے، اس کو ننگا کرنے کا شوق ہے، سائیکوپیتھ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نارمل آدمی اس طرح نہیں کرتے، یہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ذہن کے اندر ذہنی مریض ہے جو اس طرح کا تشدد کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہوا ہے، اب یہ ذرا کہانی سنیں، تھا کیا؟ الیکشن اناؤنس ہے 30 اپریل کو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین، آگے دن تھوڑے سے ہیں، روٹ اپروو ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحبوں کو پتا ہے، ان کسے طے ہوتا ہے، اچھا اس روٹ پہ جانا ہے، ان کو کہتے ہیں جی تھوڑا سا آپ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، تو دھیان رکھیں۔ ہمارے ادھر سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے، آپ کو فکر نہ کریں، اس روٹ پہ آپ نکل جائیں، سب کچھ طے ہو گیا۔ لوگوں کو بلا لیا، ریلیز آ رہی ہیں، جناب ہم نے اپنی لانچ کرنی ہے کیمپین۔ ایک دم صبح نہ پتا نہ کچھ ہوا، ایک دم پولیس پہنچ گئی، ناکے لگ گئے۔ پھر یہ نہیں انہوں نے کیا، ڈاکٹر صاحب یہ گواہ ہیں، یہ تو اپنی طرف سے آ رہے تھے ایک ریلی لے کے، آگے ناکا، نہ انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو گئی، پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے، ان کے اوپر چارج کر دیا، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ساری ویڈیوز ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں آگے، اور پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی۔ ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ مارو ان کو یہ کرو، لاشیں گراؤ، کوئی فکر نہیں پڑتا، کیونکہ پلان کچھ اور تھا۔ پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا، اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈالنا، یہ اور یہ ڈال دیے بیچارے۔ ضلع شاہ کا کیس 302 میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ یعنی اگر ان بیوقوفوں میں عقل ہو، ایک تو عقل کی بڑی کمی ہے اس وقت، پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے۔ آپ مارتے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہو، پھر میں اپنے اور قتل کسے کروں گا؟ ضلع شاہ کو۔ یعنی جس طرح میں نے بڑے زندگی میں قتل کیے ہیں، اور جس طرح 26 سال میں ہم نے بڑے کئی لوگوں کو قتل کروایا، ساری ہماری پرامن رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں، ان کی گاڑی پھر توڑی گئی، وہاں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ تو ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا، الیکشن سے نکلنا، تصادم کرنا، اور دوسرا اس دن پورا پلان بنا تو اٹھا کے مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا، یہ پلان تھا۔ اب میں اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت بدترین قسم کا مارشل لاء سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے۔ وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھریں، پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے،
لیکن ان کی پوری مدد. اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں, ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز, کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں, کتنے لوگوں کے, میرے اوپر اب 80 تقریباً کیس ہو گئے ہیں. کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں, اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا دیا جائے. میرا سوال اب یہ ہے, شعیب شیخ کو پکڑ لیا کل, اس کا کیا قصور تھا؟ بول کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریج دیتا ہے. قصور یہ ہے کہ وہ جو کنٹرول چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں, جن کو پیسہ بھی چل رہا ہے اور جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان میں سے بلیک آؤٹ ہو گیا. تو جو 1-2 چینلز ہمیں دکھاتی ہیں, 3-4 چینلز, ان کو تو کسی طرح بند کیا جائے. اس کا قصور یہ تھا, اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں, کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریج ختم کرو, اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. ARY کو کل بند کر دیا. بند کس چیز کے اوپر کرا, ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پہ کیا ہے. بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی. پیمرا کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرا کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤ. کل ٹیلی فون کر کر کے لائیو تقریر انہوں نے کرنے نہیں دی. اور یہ الیکشن کا یا چند مہینے, ہفتے رہ گئے ہیں. الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کر کے میری تقریر نہیں کرنے دی. اب یہ کون اتنا طاقتور ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا, اور وہ نہیں دکھاتے؟ کون اتنا طاقتور؟ پھر ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے. ضلع شاہ کے باپ کو پہنچ گئے ہیں سارے, یہ پولیس پہنچ گئی اس کے گھر, پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے. زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے. جب سب کو ضلع شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے, آئی وٹنسز ہے, انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر, جو پریزن وین تھی, وہ دیکھا سب نے. ان آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا, گواہ بیٹھے ہیں. اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی. اوپر سے 302 کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کور اپ کون کر رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے, جی ہم نے نہیں کیا, یہ کوئی نامعلوم افراد لے گئے تھے. کور اپ میرا کس نے کیا؟ ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے؟ میری JIT کو سیبوٹاج کون کر رہا ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پولیس کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے گواہی نہیں دینی میری JIT میں, اور پھر JIT کا ریکارڈ سارا غائب, اور پھر JIT کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم کروا دیتی ہے. اور پھر ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے؟ کون اس کی JIT آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ اور یہی لوگ اب اس کا کور اپ کریں گے, کیونکہ اس میں سے چیزیں اور نکلنی ہیں. پولیس نے کہنا ہم نے نہیں کیا, ہم نے اس کو پوری طرح کیس لڑیں گے. یہ محسن نقوی جو پلانٹ کیا ہوا, جو کس نے پلانٹ کیا اس ملک, اس پنجاب کے اوپر چیف منسٹر, اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے. IG کے اوپر کریں گے, وہ جو CCPO بنایا ہوا اس پہ کریں گے. عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پرانا CCPO ہے اس کو واپس ری انسٹیٹ کرو, اس کو ابھی تک ری انسٹیٹ نہیں کیا. عدالتوں کے فیصلے نہیں چل رہا ہے, عدالت کچھ کہتی ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. کون ہے اتنا طاقتور کہ اس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے سارے ملک کے قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ گورنر کیوں نہیں, KP کا کیوں نہیں گورنر ڈیٹ دے رہا الیکشن کی؟ واضح ہے, سپریم کورٹ نے کہا 90 دن میں ہونا ہے, وہ کیوں نہیں دے رہا؟ کون اس کے پیچھے کھڑا ہے جو وہ ڈیٹ نہیں دیتا؟ سوال میرے سارے آخر میں پاکستانیوں کے لیے, دیکھیں, ہم نے باحثیت قوم فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے اس جنگل میں رہنا ہے جس کا کوئی اب مستقبل نہیں ہے اور اپنی تباہی کا راستے کی طرف جا رہا ہے؟ ملک تو ڈوب رہا ہے, معیشت تو تباہ ہو گئی ہے, سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں, اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کر دیے, پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, 100 روپے سے زیادہ ان کے ہوتے ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا, روپیہ گر گیا. یہاں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے, ان کا پیسہ باہر پڑا, یہ ان کو
فائدہ ہی فائدہ ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو ہم نے یہاں پہ بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک غلامی کا راستہ اور تباہی کا راستہ ہے، اور ایک اپنی حقیقی آزادی کا راستہ ہے. میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو ذل شاہ سے ہوا ہے، اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے، یہاں ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گے نہیں، وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری، جو ہر روز اس کو دیکھتی تھیں. اس نے 4 مہینے ہمارے ساتھ ادھر دھرنے پہ گزارے، آج سے 8-9 سال پہلے جب 2014 میں ہم نے دھرنا کیا، 4 مہینے یہ وہاں بیٹھا رہا. یہ وہ ایسا انسان تھا، اسے سب پیار کرتے تھے. اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ایک بھلا مانس انسان، ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی. اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں، اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں، اور یہ قوم چپ کر کے تماشا دیکھ سکتی ہے، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا، کرکٹ کھیلتا تھا 15-20 سال. ادھر اس طرح کی چیز ہو، ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے، کوئی زندہ قوم ہے. وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. اس کو جہاد کا مطلب پتا ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور ناانصافی کے سامنے قوم کھڑی ہو. وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. میں ساری آپ کی اپنی قوم کو کہتا ہوں، یہ جو لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف جو 30 سال سے جرم پیشہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اور جو 2-3 نامعلوم افراد جو اس کو جکڑ کے بیٹھے ہوئے، جن کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کٹ جائے گا، انہوں نے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. سارے پاکستانیوں جن کا جینا مرنا ادھر ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا، ساروں کو یہ آج سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہم سب کی بربادی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جنہوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرف یہ قوم جا رہی ہے. اس لیے ساری قوم کا میرا آخر میں پیغام ہے کہ یہ وقت ہے ہم سب کھڑے ہوں اس کے خلاف. میں جو انہوں نے کیا پرسوں، یعنی جو ظلم کی انتہا کی، ساری قوم کے اوپر ہے. یہ ہمارا جرم کیا تھا؟ آپ اگر کوئی جرم بھی نہ کریں، آئین اور قانون کے بیچ میں چلیں، اور پھر آپ کے اوپر ڈنڈے برسائیں، لوگوں کو ماریں، گاڑیاں توڑیں اور قتل کر دیں، ایک وہ انسان یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذل شاہ کی تکلیف ہے. میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں. ہم نے اس حقیقی آزادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے، لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. پاکستان زندہ باد.